رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واذکر عبادنا، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم، حضرت ابراہیم و اسحاق اور حضرت اسحاق و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، اولی الایدی والابصار، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. انا اخلصناہم، بے شک ہم نے انہیں ممتاز کیا، بخالصۃ، ایک خاص چیز کے ساتھ، ذکر الدار، جو کہ آخرت کی یاد ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ سب کے سب، عندنا، ہمارے نزدیک، لمن المصطفین الاخیار، البتہ چنے ہوئے نیک بندوں میں سے. سورہ صاد میں اللہ پاک نے گزشتہ کئی انبیاء کا ذکر اختصار کے ساتھ فرمایا. مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دینا ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ آزمائشوں سے گزرے، امتحانات سے گزرے، ان کی قوموں نے ان پر ظلم و ستم ڈھائے، لیکن وہ صبر کرتے رہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا. نتیجتاً ان کی مخالفت کرنے والے ناکام ہوئے اور یہ انبیاء کامیاب ہوئے. تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مقصود ہے کہ آپ کے بھی دشمن آپ کو اس وقت مکہ کی دھرتی پر رہنے کے لیے بھی آپ کا وجود برداشت نہیں کرتے، لیکن آپ ان حالات سے پریشان نہ ہوں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ ہی کامیاب ہوں گے اور دشمن خاسر و ناکام ہوگا. کل کی آیات میں آپ سماعت کر چکے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر موجود تھا. آج اللہ پاک نے ان 3 آیات میں اپنے اور 3 بندے، اپنے نبیوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. یہ انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے. باپ، بیٹا، پوتا، تینوں نبی ہیں. آگے حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر بھی حضرت یوسف نبی ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں اور بہت سارے اعزازات سے نوازا، ایک اعزاز ان کا بھی ہے، 4,500 سے زائد پیغمبر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں مبعوث فرمائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. جناب اسماعیل کی سلسلہ نسب سے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا. تو ان 3 حضرات کا اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا. اب چونکہ ان کی تفاصیل دوسرے مقامات پر موجود ہیں، حضرت ابراہیم کن کن امتحانات سے گزرے بڑے مشہور. پہلے تو اپنی قوم جس کے اندر آپ نے آنکھ کھولی اسے شرک کرنے والا پایا، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر اپنے باپ کو ہی صرف بتوں کا پجاری نہیں بلکہ بت بنا کر بیچنے والا پایا. تو ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنگ اپنے گھر سے ہی شروع ہو چکی تھی، اور یہ بچپن سے، نبوت بعد میں ملی. شرک کے خلاف محنت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں شروع فرما دی تھی. پھر جو آگے بڑھتے چلے گئے، امتحانات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ قوم نے آزمائشوں میں ڈالا، آگ تک میں پھینک دیا گیا. اللہ نے وہاں سے سرخرو فرمایا، پھر ہجرت کرنے پر مجبور کیا. حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر نکل پڑے، اور پھر وادی بیاباں کے اندر جا کر اپنا ڈیرا ڈالا، اور پھر وہاں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر بے یار و مددگار واپس لوٹ آئے.
یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر اسی بیٹے کو جو بڑھاپے میں جا کر ملا اللہ نے قربان کرنے کا حکم دیا، تو غرض آزمائشوں پہ آزمائشیں، یہ مشہور چیزیں ہیں، اس لیے میں تفصیل میں جا ہی نہیں رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امتحانات دیتے رہے اور بالآخر کامیاب یہی ٹھہرے۔ اسی طرح حضرت اسحاق، حضرت یعقوب بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد کیجئے ہمارے بندوں کو، کون سے بندے؟ جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اگلا لفظ قابل غور ہے۔ اللہ فرما رہے انہیں یاد کیجئے جو کہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ عید ید کی جمع ہے، ابصار یہ آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، حالانکہ اللہ نے ہاتھ اور آنکھ کی صورت میں اعضاء تو ہر انسان کو عطا فرمائے گے، تو بطور خاص ان کے لیے اللہ پاک نے کیوں ذکر فرمایا؟ امام رازی اور دوسرے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہوئی ہیں، ایک قوت عملی ہے اور ایک قوت علمی ہے، جسے قوت نظری اور قوت فکری بھی کہتے ہیں۔ قوت عملی کے ذریعے انسان اعمال کرتا ہے، اور قوت علمی اور فکری کے ذریعے انسان اپنے اندر عمل کو سیکھنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس کو آسان لفظوں میں علم کہتے ہیں۔ تو ایک عمل کی قوت ہے اور ایک علم کی قوت ہے۔ عمل کی قوت کا سب سے مضبوط حصہ انسان کا ہاتھ ہے۔ اعضاء جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ انسان جس عضو سے کام لیتا ہے وہ انسان کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح علم سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کا استعمال ہوتا ہے وہ اعضاء میں سے انسان کی آنکھ ہے۔ دیکھنے کے بعد انسان ہر چیز کی اس کی رنگت محسوس کرتا ہے ہر اعتبار سے، تو علم کی ابتدا ہوتی ہے دیکھنے سے، بصارت سے، اور عمل کی ابتدا ہوتی ہے ہاتھ سے۔ اللہ نے یہ دو لفظ لا کر بتلا دیا یہ میرے بندے سارے کے سارے عمل والے بھی تھے، علم والے بھی تھے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صاحب عمل بھی تھے، صاحب علم بھی تھے۔ اور علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا ہاتھ والے آنکھوں والے تو سب ہیں، لیکن اللہ نے یہ اعضاء دینے کے بعد مقصد بھی ان کے رکھے ہیں۔ ہاتھ دیا ہے تو جائز امور کے لیے، آنکھیں دی ہیں تو جائز امور کو دیکھنے کے لیے۔ اگر کوئی ہاتھ ہونے کے باوجود، آنکھ ہونے کے باوجود صحیح استعمال نہیں کرتا تو گویا اس کے ہاتھ ہیں ہی، اس کی آنکھیں ہیں نہیں۔ جیسے اللہ نے مشرکین مکہ کے متعلق قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا سم بہرے ہیں، حالانکہ سب کے کان موجود تھے۔ حضور علیہ السلام ابو جہل کو بار بار دعوت جو دیتے تھے، اگر وہ سنتا ہی نہیں تھا تو دعوت دینے کا مقصد کیا؟ کان تھے لیکن حق کو جب قبول نہیں کیا جس مقصد کے لیے رب نے یہ کان عطا فرمائے ہیں، تو گویا کہ وہ شخص کان ہونے کے باوجود بہرا ہے، بکمن گونگے ہیں، زبانیں تو ان کی تھی بولتے تھے، لیکن فرمایا زبان استعمال نہیں کی جائز امور میں، اس لیے گونگے ہیں۔ عمی اور آنکھیں ہونے کے باوجود چونکہ حق کو پہچانا نہیں دیکھ کر، اس لیے فرمایا اندھے ہیں۔ تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کے متعلق جو فرمایا کہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے ہیں، کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہاتھ دیے انہوں نے 100% اسی مقصد میں استعمال کیا، جس مقصد کے لیے آنکھیں دی انبیاء نے 100% انہی مقاصد میں استعمال کی۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ یہ در حقیقت ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، یعنی انہوں نے جائز امور میں ان اعضاء کو استعمال فرمایا۔ اگلی دو آیات میں اللہ پاک نے انبیاء کی عصمت کو بیان فرمایا۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ معصوم، عن الخطا ہیں۔ ملائکہ کو بھی اللہ نے معصوم بنایا ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ سمیت بڑے سے بڑے رتبے پر فائز ہونے والا ملائکہ اور نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم، اور اگر کوئی اور معصومیت کا عقیدہ کسی اور کے متعلق رکھتا ہے تو وہ قرآن مجید کی ان آیات کا بھی منکر ہے، احادیث طیبہ کا بھی منکر ہے، اور جمہور کے اجتماعی عقیدے کا بھی، اجماع امت کا بھی منکر ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام میں باقی رہ سکتا ہی نہیں۔
تو اللہ نے ان 2 آیات میں انبیاء کی عصمت بیان فرمائی ہے بڑے عجیب انداز میں۔ پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، کہ بے شک ہم نے ان نبیوں کو ممتاز کیا، چن لیا، خالص کیا، بِخَالِصَةٍ، ایک خالص اور خاص چیز کے ذریعے، اور وہ چیز کیا ہے؟ ذکر الدار، انہیں ہر وقت آخرت کی یاد رہتی ہے۔ یہ پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا ہوں اس بات کو، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی ختم رسالت کو تسلیم کرنا بنیادی عقائد میں سے ہے، لیکن زندگی میں انقلاب کے لیے آخرت پر ایمان ضروری ہے، ورنہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ قرآن مجید 21ویں پارے میں دوسرے مقام پہ کئی جگہ پہ موجود ہے، جب ان سے پوچھا جاتا من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا بھی جواب کیا ہوتا تھا؟ جی، تو گویا وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں توحید کو تو مانتے تھے، اگرچہ دوسری جگہ پہ جا کے بتوں کے سامنے سر جھکا دیا، لیکن یہاں اقرار کر رہے ہیں۔ اب وہ دوسری جگہ پر جا کر بہکتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا مرنے پر یقین، مر کر اٹھنے پر یقین نہیں ہے، حساب کتاب پر یقین نہیں ہے۔ وہ سمجھتے بس یہی دنیا ہے، یہ ختم ہوئی تو سب کچھ ختم، نہ اٹھنا ہے نہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ برباد ہوئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخرت کا عقیدہ یہ انقلابی عقیدہ ہے۔ جیسے یہ یقین ہو گیا، آج میں اور آپ بھی کہنے کو تو یہ مانتے ہیں مریں گے، مر کر جب اللہ کو منظور ہوگا میدان محشر میں اٹھیں گے، لیکن ہم کام اس طرح کے نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی موت کا یقین ہو۔ کام تو ایسے کر رہے ہیں جیسے ہم نے یہیں پہ جینا ہے ہمیشہ، قیامت کسی اور پہ آئے گی، ہم پر قیامت بھی آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ تب پختہ ہوگا جب اپنے ہر عمل میں فکر لائے ہو، جیسے صحابہ اکرام کی آپ زندگیوں کا مطالعہ کریں، ایک ایک عمل کو کرتے ہوئے یہ فکر لائے گئے کہ ہمارے سامنے موت بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انبیاء کو آخرت کی یاد ہمیشہ رہتی تھی۔ اشارہ فرما دیا جب آخرت کی یاد رہتی تھی تو کوئی گناہ کا کام وہ کرتے نہیں تھے، اور جو گناہ کبھی نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ معصوم۔ سمجھ آ گئی بات تھی؟ تو آخرت کی یاد انہیں ہمیشہ رہتی تھی۔ جب ہمیشہ آخرت کی یاد رہتی ہے تو گویا ہمیشہ وہ برے عمل سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو برے عمل سے ہمیشہ بچے وہ معصوم ہے۔ تو پہلی آیت میں بھی عصمت کو اللہ نے بیان کر دیا۔ دوسری آیت کریمہ میں دوسری دلیل بیان فرمائی، فرمایا انبیاء سارے معصوم ہیں، کیوں؟ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ بے شک وہ سب کے سب ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے نیک بندوں میں سے۔ اللہ فرما رہے نبی خود بنتا نہیں بلکہ ہم نبی کو چنتے ہیں۔ اللہ اتنی بھاری ذمہ داری کاندھوں پہ رکھ کر نبی کے نبوت اسے دے کر، رسالت دے کر، شریعت کتاب دے کر دنیا کے پاس بھیجے، ہدایت کا پیغام دے کر، اور وہ خود نبی ہی معاذ اللہ بدعمل ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے انبیاء ہمارے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے انہی کو چنا جنہیں پہلے اللہ نے گناہوں سے پاک اور معصوم فرمایا۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کی عصمت اطیع اللہ و اطیع الرسول سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے اللہ کی بھی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ سے کبھی غلطی واقع نہیں ہوتی۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں لگتا، کبھی غلطی نہیں ہوتی اللہ سے۔ اور اللہ فرما رہے اللہ کی بھی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کس کی اطاعت کرو جی؟ رسول کی۔ جیسے اللہ کا ہر حکم ماننا لازم، نبی کا ہر حکم ماننا۔ اگر نبی سے غلطی ہوتی تو پھر کیا وہ غلطی سے کیا ہوا حکم بھی امت پر لازم ہوتا؟ تو معلوم ہوا نبی سے غلطی ہوئی ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے جس طرح میرا حکم فرض ہے صحیح میرے نبی کا حکم بھی فرض ہے۔ لیکن بعض بزرگوں کو یہاں بھی بڑی غلطی لگی ہے۔ صاحب تفہیم القرآن، مصنف کا نام آپ جانتے ہیں، حضرت نے عصمت انبیاء کے عقیدہ کے تحت بھی یہ بات لکھی ہے کہ ملائکہ تو مکمل غلطی سے پاک ہیں، لیکن نبی سے زندگی میں اللہ پاک ایک دو غلطیاں ضرور کرواتے ہیں۔
اور آگے دلیل اس کی کیا دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر وقت غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ اور بندوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ نبی سے کہیں نہ کہیں غلطی کرواتے ہیں. اسی لیے ان کا عقیدہ یہ ہے حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، گناہ ہوا، حضرت یونس سے بھی گناہ ہوا، فلاں فلاں، انہوں نے ان ساری باتوں کو، حالانکہ اللہ کی ذات کھانے پینے سے اور نبی سارے کے سارے کھاتے ہیں. اللہ کی ذات سونے سے، اونگ سے پاک، نبی سارے کے سارے سوتے بھی ہیں، اونگ بھی آتی ہے. اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ نہ اولاد، کچھ بھی نہیں. نبی رشتے کرتے ہیں، ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. تو کیا اتنی باتیں کافی نہیں تھی کہ یہ مخلوق ہیں اور وہ خالق ہیں، یہ بندے ہیں اور وہ معبود ہیں؟ فرق کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ نبیوں میں غلطی بھی تلاش کی جائے معاذ اللہ. تو بہرحال یہ ان سے بعض لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، اس لیے بیچ بیچ میں میرا مزاج تنقید کا نہیں ہے، لیکن اصلاح کی نیت سے مطالعہ میں جو بات آتی ہے آپ کے سامنے بھی رکھ دیتے ہیں. کبھی جو ہے وہ مطالعہ کریں بھی کسی تفسیر کا تو مستند علماء سے مشورہ کر لیا کریں کہ یہ تفسیر ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، بچوں کے لیے، اپنے لیے، خواتین کے لیے. تو جو ہے پوچھنے کے بعد گھروں میں رکھیں، ورنہ ایسا ہی عقیدہ معاذ اللہ میرے اور آپ کے گھروں میں بھی بن جائے گا. تو بہرحال اللہ فرما رہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ بے شک یہ سارے کے سارے انبیاء ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک بندوں میں سے ہیں. اللہ پاک انبیاء کے طریقوں پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے.